السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ساجد محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز۔ دوستو، یو کے جانے کا کریز ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے اور ہمارے دیگر پڑوسی ممالک میں بھی بہت زیادہ ہے۔ اس وقت یو کے نے ایک ایسی پالیسی کھیلی ہے جس سے وہ پیسہ یہاں سے وصول کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سٹوڈنٹس کو جو تازہ ترین انفارمیشن ہے میرے پاس، 96% تک ویزے دیے گئے ہیں۔ 96%، یعنی کہ 4% آپ کو ڈراپ ہوئے ہیں، ایسے ہی جو بالکل ہی فضول قسم کی اپلیکیشنز تھیں، ادروائز انہیں 96% تک ویزے دیے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی ریشو ہے، لیکن آپ ساتھ ساتھ جانتے ہیں کہ ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ کم از کم 0.5 کروڑ یا اتنا ہی، مطلب ہو 5 ملین 6 ملین اتنی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اور منیمم آپ کے کاسٹ یہاں سے جانے تک مور دین 2 ملین آ جاتی ہے۔ تو یہ تو خیر میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو لوگ شادی کر کے بھی جاتے ہیں ان کے لیے بھی آگے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں ان کے آگے بھی مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک آدھ سیمیسٹر کی فی دے کے جاتے ہیں، لیکن باقی ان کے پاس پینڈنگ فی ہوتی ہے۔ وہ شوق میں جاتے ہیں کہ ہم کام بھی کریں گے، ہمیں پرمیشن ہے، اور کچھ لوگ کپلز چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کو میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا آج کی ویڈیو میں، کیونکہ میرے دوست ہیں یو کے میں جن کا نام ہے زاہد محمود صاحب، ان کو میں نے ایک کوسچن بھیجا تھا کہ وہ مجھے بتائیں کہ جب آپ لوگ وہاں جاتے ہو اور سیٹل ہونے کے لیے، تو آپ کو واقعی سیٹل ہونے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے، اور جہاں سے آپ کیا خواب لے کے جاتے ہو اور وہاں آپ کے خواب پورے ہوتے ہیں یا چکنا چور ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی میں نے ان سے بات کی تھی، میں نے ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے بڑی ہی ریئلٹی کے ساتھ، بڑی ہی حقیقت پسندانہ تجزیہ جو ہے وہ مجھے دیا ہے، اور وہ میں آپ کو انہی کی زبان سناتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو ساجد بھائی، آپ کے چینل والے جو دیکھنے والے ہیں سب لوگوں کو جو ہے نا میری طرف سے سلام۔ دوسرا، آپ اس کے بعد جو ہے نا آپ کے سوال کی طرف کہ جب ہم آتے ہیں یو کے میں یا پردیس میں جو بھی جو ہے نا جاتے ہیں، ان کی توقعات کیا ہوتی ہیں اور آگے جا کے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس میں میں جو ہے نا اپنا ایکسپیرینس جنرلی جو ہے نا بات کروں، یہ ایک ایکسپیکٹیشن تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا یورپ میں آنے سے پہلے یا جہاں بھی جاتے ہیں، کوئی جو ہے نا بھائی دوست احباب یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا شاید جا کے نا ہم ایک دم سے امیر ہو جائیں گے، بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا ہمارے پاس، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جا کے جو ہے نا کافی مشکلات جو ہے نا آتی ہیں بندے کو، جو ہے نا اس سلسلے میں مثلا 3 جو ہے نا ان کیٹیگریز میں جو ہے نا میں اس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں کہ آ کے جو ہے نا بندے کو پہلے تو یہاں کے اخراجات، چاہے آپ جو ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں یا آ کے آتے ہی جو ہے نا آپ کو آپ کی جو ہے نا ادھر جو بھی فیملی ہے وہ تھوڑی ہیلپ کر کے آپ کو گھر رینٹ پہ لے دیتے ہیں، یا بینک سے قسط پہ لے کے نا مورگیج، تو اس پہ جو ہے نا آپ کو کر دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اخراجات ایک جو ہے نا کیٹیگری ہے جو ادھر کی، وہ آتے آپ کے سر پہ پڑتے ہیں، وہ تو آتے ہی آپ نے جو ہے نا اس پہ حصہ ڈالنا شروع کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ اخراجات جو ہے نا اس کے لیے پھر جو ہے نا جو بھی کام ملتا ہے، جاب جو بھی ملتی ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ ایکسپیکٹیشن ہماری یہی ہوتی ہے کہ جائیں گے ادھر جو ہے نا پیسوں کا ڈھیر لگا ہوگا، جو ہے نا اٹھا لیں گے جتنا دل کرے گا، امیر ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے بالکل۔ جو ہے نا آ کے ادھر آپ کو جو ہے نا ذمہ داریاں بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں۔ ایک سیریس اور رسپانسیبل جو ہے نا سوسائٹی ہے، کنٹری ہے، کلچر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو ہر بات کو جو ہے نا مذاق میں لیتے ہیں نا، اور سیریس بھی ہم جو ہے نا سیریس قوم نہیں ہے، جو ہے نا ادھر آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا یہ ہر بات کو سیریس لیتے ہیں، اپنی ذمہ داری خود لینا پڑتی ہے۔ اخراجات جو ہے نا معافی نہیں ہے ادھر، 1 مہینہ بھی کسی چیز کا بل نہیں دیتے، رینٹ نہیں دیتے تو اٹھا کے آپ کو سڑک پہ پھینک دیں گے، معافی نہیں ہے کسی چیز کی ادھر۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا، پاکستان میں جو ہے نا ادھر ہم جب آتے ہیں ادھر سے تو فیملی کی ایکسپیکٹیشن شروع ہو جاتی ہیں، ادھر آتے ہی ہمارے جو ہے نا پیچھے کہ اب یہ ہمارا
گھر کا سارا جو ہے نا اخراجات وہ جو ہے نا وہ برداشت کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا ہماری ہیلپ کریں گے۔ اور ہم انہیں اصل میں جو ہے نا حالات ادھر کے بتا نہیں سکتے، ایسی جو ہے نا کہ سسٹم میں جکڑ جاتے ہیں نا کہ وہ جو ہے نا سمجھ نہیں آتی بندے کو جو ہے نا کیا کرے۔ تو ایک طرح دوسری طرح کے یہ ہو گئے اخراجات، پہلے نارمل اخراجات، پھر فیملی کو پیچھے جو ہے نا ان کو سنبھالنا۔ تیسرا جو ہے نا جو آج کل زیادہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ کچھ اگر مہینے کا جو ہے نا آپ کو کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا آپ اگر بچا رہے ہیں تو وہ چلیں 2-3 سال بعد کا پروگرام ہوتا تھا آپ کو پاکستان چکر لگانے کے لیے فیملی کے ساتھ، تو ٹکٹ وغیرہ کے لیے اخراجات کے لیے وہ جو ہے نا آپ کچھ نہ کچھ سیونگ کر لیتے تھے اور چلے وہ کام آ جاتے، لیکن آج کل وہ بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی کہ انہوں نے ابھی شادی کر کے جو آ رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنا مشکل ویزے کا سسٹم کر دیا ہے، یعنی آپ کی انڈیفینٹ 10 سال بعد لگے گی، جا کے نیشنلٹی 11 سال بعد جا آپ کی ملے گی۔ اٹ مینز کہ جو ابھی پہلے آپ ویزا پہ آئیں گے تقریباً 2.5 سال کا ویزا ہوگا، 2.5 سال بعد آپ نے فیس دینی ہے جو ابھی جو ہے نا تقریباً 2.5-3 ہزار پاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھ رہی ہے۔ اور آپ نے ہر 2.5 سال بعد ہر سال نیشنل وہ کیا کہتے ہیں ادھر ہیلتھ وغیرہ کے بھی اخراجات وہ بھی دینے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نا جو پہلے پاکستان جانے کے لیے سیونگ کرتے تھے وہ آج کل سمجھ لیں کہ ویزے کے لیے آپ سیونگ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 2.5 سال بعد میں نے جو ہے نا 2.5-3 ہزار 4 ہزار پاؤنڈ ویزے پہ جو ہے نا ویزے کے لیے دینا ہے، تو 10 سال تو آپ جو ہے نا آج کل وہی جو ہے نا دیتے رہتے ہیں، یعنی پاکستان جانا بھی بہت جو ہے نا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ میں لیبر لیول جنرل جو ہے نا ورکرز ان کی بات کر رہا ہوں، جن لوگوں کو آ کے کچھ سپورٹ فیملی وغیرہ کی سسرال وغیرہ کی ایسی مل جاتی ہے کہ وہ کوئی بزنس کر رہے ہیں اپنا، ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو ان کے لیے کچھ ایزی ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ کسی بھی صورت میں نا اصل میں پردیش سے جو بھی جاتا ہے یہ اس بندے کو ایکسپیرینس ہے۔ آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں نا بیسیکلی 5 سال کم از کم آپ کو چاہیے ادھر جو ہے نا کچھ جا کے سیٹل ہونے کے، کچھ جو ہے نا معاملات سوسائٹی کو سمجھنا، ادھر کے جو ہے سب چیزیں جو ہے نا اور کم 5 سے 10 سال تو ایزی جو ہے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو ہے نا میرے خیال میں جو ہے نا تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتا تھا آپ کی ویڈیو میں۔ تو جناب یہ تھا حقیقت پسندانہ تجزیہ زاہد محمود صاحب جو یو کے سے بتا رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ لینی چاہیے، چونکہ جو بھی بندہ آپ کا شادی کر کے باہر جاتا ہے یا اسٹڈی کے لیے کوئی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو آبویسلی وہ پورا خاندان ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، ان چیزوں سے توقعات بھی رکھتا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے حوالے سے وہ توقعات رکھتا ہے کہ یہ ڈگری لے گا اور اچھی ارننگ کرنا شروع کر دے گا۔ شادی کر کے کوئی جاتا ہے تو پھر بھی گھر والے کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس کا اپنا رہن سہن اچھا ہو جائے، چیزیں اچھی ہو جائیں گی، اور کچھ گھر والوں کو فائنینشیل سپورٹ بھی کرے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہیں۔ اب صورتحال جو جیسے زاہد صاحب نے بتائی ہے 5 سے 10 سال تک کا عرصہ چاہیے کسی بندے کو وہاں سیٹل ہونے کے لیے۔ انہوں نے ایوریج لیول کے جو جابس ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے، جیسے فیکٹری ورکر ہیں، جو نان سکلڈ ورکر ہیں ان کے لیے۔ تو ایویسلی جو بزنس والے ہیں یا جن کا اسٹینڈرڈ تھوڑا سا بیٹر ہے ان کے لیے سچویشن ڈیفرینٹ ہوتی ہے، لیکن یہ سارا کچھ سوچ سمجھ کے رشتے بھی کیجئے، اسٹوڈنٹس کو بھی باہر بھیجیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ نگہبان۔